ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوسرا پارہ، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا بیان کیا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیں، تبدیل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ کے تبدیل کرنے کا حکم دیا تو یہودیوں کو یہ بہت ہی ناگوار گزرا، اس لیے کہ یہودی بیت المقدس جو ہے اس کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، اپنا علاقہ سمجھتے ہیں، تو اس کی طرف مسلمان پہلے قبلہ اول جو ہے بیت المقدس ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہودیوں کو بہت ہی پریشانی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور ساتھ امت محمدیہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ امت محمدیہ جو ہے یہ دوسری امتوں پہ گواہ ہے، اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام امت پہ گواہی دیں گے، اور یہ امت جو ہے یہ دوسری امتوں پہ گواہی دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم غلطی کی وجہ سے یا کسی ایسی جگہ پہ ہے آپ کو قبلے کا علم نہیں ہے، تو تمہارا منہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا ہے، کسی اور سمت ہو گیا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں بھی تم منہ کرو وہاں ہی اللہ کا چہرہ ہے، وہاں ہی قبلہ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو صبر اور نماز کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے مدد مانگنی ہے تو صبر تو کرو، پہلے ساتھ نماز ادا کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کریں گے۔ اور جب پریشانی آئے، مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، رونا دھونا نہیں چاہیے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ بے شک صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے صفا اور مروہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین، رات اور دن، تو دنیا میں جو بھی آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے، دن اور رات کا بدلنا ہے، اور زمین و آسمان کا دیکھنا ہے، کشتیاں چلنا ہے سمندر میں، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، شعور والوں کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز سے نظر آتی ہے اگر ہمیں عقل ہے، شعور ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے شریک بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں اللہ سے بھی زیادہ، جبکہ حقیقت میں اصل محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے، تو اللہ سے زیادہ محبت ان سے کرتے ہیں۔ اللہ نے اس بات کی نفی کی ہے، تو ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اور ایمان والو، تم حلال کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کو برائی کا حکم دیتا ہے، فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور شیطان کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی بات کو ماننا چاہیے۔ اے لوگو، جو تم کھاتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام قرار دی، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور اسی طرح مختلف چیزیں ہیں۔ تو حرام چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات انسان کے لیے جائز قرار دیا۔ اگر انسان پھنس گیا ہے، مجبوری ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے، تو انسان مجبوری کے پیش نظر اس کو تھوڑا بہت کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قصاص مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، تو قصاص کا یہی فائدہ ہے کہ انسانی معاشرے سے برائیاں، فتنے فساد، لڑائی جھگڑے جو ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بدامنی ہے، بے سکونی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، جو امیر ہے وہ غریب پہ ظلم کرتا رہتا ہے، اور غریب کی
کوئی بات سننے والا نہیں۔ اگر قصاص ہو، اسلامی عدالتیں ہوں، تو یہ ساری کی ساری پریشانیاں جو ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے غلام کو قتل کیا تو غلام کے بدلے میں غلام، اگر آزاد بندے کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں آزاد ہی ہوگا، پھر یہ نہیں غلام کو قتل کر دیا جائے، عورت کے مقابلے میں عورت، مرد کے مقابلے میں مرد۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں تقوی اور پرہیزگاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا۔ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو مریض ہے، مسافر ہے، پریشان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجازت رکھی ہے کہ وہ سفر پہ جو ہو وہ اپنا روزہ بعد میں رکھ سکتا ہے، بیماری میں ہو، مرض ہو اس کو کوئی تو بعد میں رکھ سکتا ہے۔ اگر ایسی کوئی مرض ہے دوبارہ اس کی مرض ختم ہونے کا چانس نہیں ہے تو اس کے روزہ رکھنے کے بدلے میں وہ فدیہ دے سکتا ہے، غریب بندے کو اپنی جگہ پہ روزہ رکھوا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ احسان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو جب بھی بندہ اللہ کو پکارتا ہے، بندے کو اللہ کو پکارنا ضرور چاہیے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی بات کو سنتے ہیں۔ تو رمضان کے اندر جو راتیں ہیں، راتوں کو کھانا پینا، راتوں کو بیوی سے ملنا جلنا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ یہ لمبا روزہ نہیں ہے کہ افطاری کریں اور افطاری کے ساتھ ہی روزہ رکھ لیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سحری کے ٹائم جب تک فجر کی اذان، فجر کا وقت نہ ہو جائے تب تک تمہارے لیے کھانا جائز ہے، اور سحری لیٹ کرنا زیادہ فضیلت ہے اور افطاری جلدی کرنا زیادہ فضیلت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ جہاد کو فرض قرار دیا ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ تو تم ان لوگوں سے قتل کرو، ان لوگوں کو قتل کرو، ان سے لڑائی کرو جو تمہیں قتل کرتے ہیں، جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، اور کافروں پہ بھی مسلمانوں نے زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام جو دین ہے یہ امن کا دین ہے، یہ امن کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے تم لڑائی کرتے رہو، والفتنۃ اکبر من القتل۔ اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ تو فتنہ ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض قرار دیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ قتل ہو جائے خیر ہے، لیکن کتنے زیادہ لوگ قتل ہوتے ہیں مسلمانوں سے بھی، کافروں میں سے بھی جہاد میں، لیکن فتنہ جو ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ آگے حج کا ہے بیان، حج کرنا ہے تو حج بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فرض قرار دیا ہے۔ جس کے پاس مال ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو فراوانی دی ہے، مال ہے اس کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز کو فرض قرار دیا، روزے کو، زکوٰۃ کو، ایسے ہی حج مسلمانوں پہ فرض قرار ہے۔ تو آگے پھر بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ان کی بہت ساری نعمتوں کا، اور جو بنی اسرائیل کی کوتاہیاں تھیں، گناہ تھے، ان کا واقعہ ہے۔ تو ہمیں جو جو باتیں ان میں تھی، جو کمیاں تھیں، ان سے بچنا چاہیے تاکہ ہم بہترین امت ہے، امتم وسطا، یہ امت محمدیہ کا شان ہے، فضیلت ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض قرار دیا ہے، قتال کو، اور قتال بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں لیکن ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں جن کو پسند کرتے ہیں لیکن ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، جو بات اللہ کو پسند ہے اس کو اپنی پسند بنانا چاہیے، جو بات اللہ کو ناپسند ہے اس سے دور رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے معاملات ذکر کیے ہیں کہ اگر عورت کا مقام جو اسلام نے عطا کیا ہے عورت کو، اسلام سے پہلے ہی عورت کو مقام نہیں تھا۔ جب عورت کے مخصوص دن آتے تو اسلام سے پہلے لوگ عورت سے قطع تعلقی کر دیتے، اس کو علیحدہ ایک جگہ پہ چھوڑ دیتے، اس کو ناپاک سمجھتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسے مخصوص دن ہے عورت کے تو آپ اس سے مل سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، لیکن آپ اس سے مباشرت نہیں کر سکتے، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ عورت کو طلاق دیتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی اسلام نے بیان کیا، یہ نہیں ہے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دیں، بلکہ ایک طلاق دیں، پھر طہر کے بعد دوسری طلاق دیں، ایک کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، دوسری کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔
پھر تیسری طلاق دیں، اس کے بعد رجوع نہیں ہے، پھر عورت اور مرد جو ہے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، پھر عورت کی عدت ہوگی، اور عدت کے دوران کوئی عورت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اسلام نے یہ کہا کہ نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیج سکتی۔ منگنی اور یہ جو معاملات ہے، جب تک عدت پوری نہ ہو جائے یہ معاملات بھی نہیں کر سکتی۔ اور عورت کو اگر طلاق دینی ہے تو اچھے طریقے سے، اگر اس کو اپنے پاس رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے، اور اولاد کا جو خرچہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ دیا ہے، اور جو اولاد ہے اس کو 2 سال اس کو دودھ پلانا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ چھوٹا بچہ ہے تو اس کا پورے 2 سال دودھ پلایا جائے۔ تو اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمان جو مرد ہے اس کے لیے مسلمان عورت، اور چاہے ایک آزاد عورت ہے، مشرکہ ہے، لیکن اس سے بہتر دوسری عورت ہے جو غلام ہے، وہ مومنہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہتر قرار دیا ہے۔ مسلمان مرد کے لیے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مشرکہ عورت کا مسلمان مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، یہ آیتیں بیان کی ہے، یہ احکامات جاری کیے ہیں تاکہ مسلمان اس پہ عمل کر سکیں